بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہمیشہ ایسی شکست سے ڈرتی ہوں، حالانکہ شکست بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ میں شاہ عالم سے ڈرتی رہی اور اپنی محبت کے انجام سے ڈرتی رہی۔ وہ مجھے ذلیل کرتا رہا، صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی۔ وہ بار بار مجھے یاد دلاتا تھا کہ میں اس کی جان کا عذاب بن گئی ہوں۔ طوائف بھی پیسے لے کر چھوڑ دیتی ہے۔ اسے مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں ہے۔ وہ ایک وفادار شوہر ہے اور اس کی بیوی مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ جھوٹ بولتا تھا وہ، یہی سمجھ کے میں سب سنتی رہی اور برداشت کرتی رہی، جیسے رکشی اسے شوہر سمجھ کے برداشت کرتی رہی۔ نہ کرتی تو کیا کرتی، یہی نہیں وہ دن رات عورتوں کے چکر میں پڑا رہتا تھا۔ عیاش آدمی تھا، گھر کی نوکرانی سے اونچے طبقے کی شوقین مزاج خواتین تک وہ کسی کو نہیں بخشتا تھا، اور پھر اپنے کارناموں کو بڑے فخر سے بیان کرتا تھا۔ ایک بار اس نے انتہا کر دی، خود بتایا کہ پہلے اس کے مراسم ماں سے تھے، 3 ماہ بعد بیٹی اس کے چکر میں آ گئی۔ وہ بلیک میلر تھا، میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ وہ بری طرح چونکی اور ایک دم کھڑی ہو گئی۔ یعنی تم نہیں ہو، وہ کوئی اور تھا۔ میں نے فوراً صورتحال کو سنبھال لیا۔ بے وقوفی کی بات مت کرو، تم میری بات کا مطلب خود نکال رہی ہو۔ میری ذات پر تمہارے الزامات درست ہیں، مگر میں اب وہ شاہ عالم نہیں ہوں۔ میں نے اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اتنا پیچھے کہ میرے مستقبل پر اس کا سایہ تک نہ پڑے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ بہت خوب، اگر شیطان خود اپنی زبان سے کہے کہ میں اب فرشتہ بن گیا ہوں۔ تبدیلی تمہیں بھی محسوس ہو رہی ہے، آگے کیا ہوگا جب دیکھوں گی تو خود ہی اعتبار آ جائے گا۔ میں ایک نیا شاہ عالم ہوں، اس کی ذات کی ساری خامیاں اور خرابیاں نقش ماضی ہوئیں۔ میں فرشتہ بننے کا دعویٰ ہرگز نہیں کروں گا، مگر کوشش ضرور کروں گا کہ انسان بن کے دکھاؤں۔ میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس انقلاب کا سبب؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ سبب خود اللہ پیدا کرتا ہے، کہیں بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایسا کسی پیر کی کرامت سے ہو۔ خدا جب توفیق دیتا ہے تو حرص و ہوس کے پجاری سب کچھ راہ خدا میں لٹا کے فقیر ہو جاتے ہیں، گناہگار تائب ہو کے پرہیزگار ہو جاتے ہیں۔ بس وقت مقرر ہے ہر کام کا۔ وہ کچھ کنفیوز نظر آنے لگی۔ پھر بھی کوئی وجہ، کوئی حادثہ یا تجربہ، احساس کا کوئی لمحہ، کوئی خیال؟ میں نے کہا ہاں، مگر یہ واردات قلبی بیان کی محتاج نہیں۔ جو مجھ پر گزری، جو میں نے دیکھا اور سمجھا، محسوس کیا اور جانا، وہ سب الفاظ میں بتایا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر میں کوشش کروں تب بھی جو بات خود میں نہیں سمجھ پایا وہ کسی اور کو کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ بس ایسا ہو گیا۔ کیسے ہو گیا مجھے نہیں معلوم، لیکن تم دیکھ لو گی کہ جسمانی طور پر نہ صحیح، عملاً وہ شاہ عالم مر گیا ہے جسے تم جانتی تھی۔ شاید اس کے جذبات، خیالات، نظریات اور اعمال کی ایک جھلک بھی تمہیں میری ذات میں نظر نہ آئے۔ تم خود بہت ذہین ہو، ذرا خود کو میری پوزیشن پر رکھ کے سوچو۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ دشمن اس کے خلاف ایسی سازش کر سکتے ہیں؟ وہ تو بس زندگی اور موت کا اختیار خدا نے کلی طور پر اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس لیے میں بچ گیا۔ میں قاتلانہ حملوں سے بھی بچ گیا۔ تازہ ترین حملہ گزشتہ شب میرے گھر پر ہوا۔ دشمن اب ناکامی کا بدلہ لے رہے ہیں۔ اتنی مشکل سے انہوں نے ایک زبردست شیطانی منصوبہ بنایا تھا۔ شاہ عالم کو مار دو، اس کی نقل اصل کی جگہ رکھ دو، جیسے آرٹ گیلری میں ماہر جعل ساز اصل فن پاروں کو نقل سے ایسے تبدیل کر دیتے ہیں کہ ساری دنیا دھوکہ کھا جاتی ہے۔ کسی کو تبدیلی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ مارنے والے سے بچانے والے ہاتھ زبردست نہ ہوتا تو آج میں کسی گمنام مدفن میں نہیں، اپنے شاندار مزار میں منو مٹی کے نیچے دبا پڑا ہوتا، اور اوپر وہ سب عقیدت کا ڈرامہ چل رہا ہوتا جو تم دیکھ چکی ہو۔ وہ مجھے پلک جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں نے اس کے یقین کی بنیادوں میں خفیف سا ارتعاش ضرور پیدا کر لیا ہے۔ اب اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ مجھے جھوٹا کہہ سکے اور میری باتوں کو سفید جھوٹ قرار دے سکے۔ وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی کمزوری کے اس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش جاری رکھی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ ہے تو قصے کہانیوں جیسی ناقابل یقین سی بات، ہم شکل انسانوں کے حادثات اور
اتفاقات پر بہت فلمیں بنی ہیں اور بہت کہانیاں لکھی گئی ہیں، لیکن زندگی کے حقائق کہیں اس حد تک افسانوی ہو جاتے ہیں کہ خود اس تجربے سے گزرنے والے کو اعتبار نہیں آتا تو کسی اور کو کیسے آ سکتا ہے؟ فرض کرو کسی دن ایسا ہی ہوتا تمہارے ساتھ، جو چونکہ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے اس لیے تمہارے ساتھ ناممکن نہیں ہے۔ اتفاقات بار بار نہیں ہوتے، 1 کروڑ یا 10 کروڑ میں سے ایک چانس میرے ساتھ ہوا، اتنی جلدی تمہارا ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ ممکن ہے 10 20 50 سال بعد کہیں ایسا واقعہ پیش آئے کمبوڈیا کے کسی گاؤں میں یا سویڈن کے مضافات میں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، مگر فرض سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ آدمی جنت دوزخ کا تصور کر سکتا ہے، عذاب قبر کا واقعہ، معراج کا، جن بھوت کا، 50 سال بعد ایٹم بم کی تباہ کاری کا۔ تو تم تصور کرو کہ کسی دن اچانک تمہیں آفس جاتے ہوئے یا اپنے فلیٹ سے اغوا کر لیا جائے، تمہیں غائب کر دیا جائے عارضی طور پر یا ہمیشہ کے لیے، اور تمہارے دشمن جو تعداد میں شاید میرے دشمنوں سے کہیں زیادہ ہیں اور خطرناک ہیں، تمہاری جگہ بالکل تم جیسی ایک لڑکی کو بٹھا دیں کہ یہ ہے مس شبنم آغا، وہ اپنی گفتگو انداز و اعتبار سے تمہارا نقش ثانی ہو اور اسے تمہارے ابو بکر آزاد سمیت سب لوگ شبنم مان لیں، دوسرے صحافی بھی فرق محسوس نہ کریں، تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ کیا گزرے گی تم پر؟ کس قید خانے میں تم کو ہر روز شبنم آغا کی نئی اسٹوری پڑھنے کے لیے اخبار بھی فراہم کیا جائے اور تمہیں پتہ چلے کہ وہ تمہاری جگہ پر پریس کانفرنس میں شریک ہے، لیکن اس شبنم آغا کو لانے والوں کے عزائم کچھ اور ہیں۔ وہ ایک خطرناک حد تک ایماندار اور ضمیر پرست صحافی عورت سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، جو نہ کسی کی دھونس میں آتی تھی، نہ مرنے سے ڈرتی تھی اور نہ خریدی جا سکتی تھی، یا خدا نخواستہ تم کو مار کر کہیں گاڑ دے تو تمہاری روح کو کتنی تکلیف ہوتی۔ اس نے اپنے سر کو جھٹکا، یہ ناممکن ہے، ساری دنیا اندھی نہیں ہے، آنکھوں والے عقل بھی رکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، مگر میرے کیس میں کیا ہوا؟ کیسے مجھے مارا گیا؟ کیسے شاندار طریقے پر میرا جنازہ اٹھا؟ اور کیا زبردست رونق تھی میرے مزار پر! شاندار مزار بھی بن ہی جاتا، مگر دشمنوں کی بدقسمتی کہ میں ایئرپورٹ سے چھپ کر نکل بھاگا۔ جب انہیں پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی، قدرت کا نظام انصاف حرکت میں آ چکا تھا، جعلی شاہ عالم کو لوگوں نے مار دیا غلط فہمی میں، اور مجھ پر قاتلانہ حملے ناکام ہو گئے، میں بچ گیا اور پھر اپنی شناخت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سب قدرت کے کھیل ہیں، میری کوشش کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تو سنا ہوگا تم نے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا۔ اگر انسان ہمیشہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہونا چاہے تو سچ مچ خدائی کا دعویٰ کر دے، مگر جہاں وہ فرعون کی طرح غرور میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی موسیٰ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دماغ میں اپنی کامیابی پر تکبر کا کیڑا کل بلاتا ہے، وہ دولت مندوں کی قوت خرید پر رونت کا شکار ہوتا ہے، یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب اسے موت بھی شکست نہیں دے سکتی۔ وہ یورپ امریکہ میں رہتا ہے اور اپنے ذاتی جہاز میں 24 گھنٹے نگرانی کرنے والے ماہر ترین ڈاکٹر ساتھ رکھتا ہے، جو اسے مسلسل بتاتے رہتے ہیں کہ وہ 100% صحت مند ہے، اس کا دل، گردے، جگر اور تمام اعضاء، بلڈ پریشر، شوگر، پورے جسم کی کیمسٹری سب ٹھیک ہے اور اسے کوئی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی۔ تو اچانک کسی سبب اور وجہ کے بغیر دماغ میں یا سینے میں یا خون میں اور ہڈیوں میں سرطان کا ایک خوابیدہ خلیہ بیدار ہو جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان خلیوں کی تعداد دن دونی رات چوگنی ہونے لگتی ہے، یہاں تک اس کی سزائے موت پر عمل درآمد کی تاریخ مقرر ہو جاتی ہے۔ دن کم ہونے لگتے ہیں اور موت آگے بڑھتی آتی ہے، اسے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا تم؟ اس نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا۔ تو میرے دشمن بھی 100% کامیابی کے یقین میں بہت آگے بڑھ گئے تھے اور ان کے ارادے انہیں ناقابل شکست محسوس ہوتے تھے، مگر پھر بات یہ کہ نہ خدا بے اختیار ہے اور نہ بندے کو بے اختیار ہونے کی اجازت دیتا ہے۔
جب عمارت بنیادوں سے اٹھ کر انتہائی بلندی تک پہنچ گئی اور مکمل ہو جانے کے بعد صرف افتتاح کی رسمی کارروائی باقی تھی کہ زلزلے کے ایک جھٹکے نے اسے زمین بوس کر دیا۔ یہ جھٹکا میرے دشمنوں کے لیے جتنا بڑا تھا اس سے زیادہ شدید میرے لیے تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ زندگی پر سارا غرور کتنا بے حقیقت ہے۔ میری دولت، میری ہوشیاری، سیاسی سمجھ بوجھ اور معاملہ فہمی، مردم شناسی اور دور اندیشی سب اس کمپیوٹر کی طرح بیکار ثابت ہوئیں جو بجلی جانے سے ڈیڈ ہو جائے۔ رپوشی کے دوران میں مجھے دوستوں اور دشمنوں کی پہچان ہوئی۔ میں نے جانا کہ میں کچھ بھی نہیں، فقط ایک نام ہوں جسے ایک گولی مٹا سکتی ہے۔ یہ خدا کی دی ہوئی ڈھیل تھی کہ میں حادثات اور خطرات سے بچ کر بڑھتا گیا اور کامیابی کے راستے پر چلتے ہوئے یہی سمجھتا رہا کہ یہ سب میری عقل اور ذہانت کا کمال ہے کہ خوش قسمتی کا گھوڑا جس پر میں سوار ہوں اس کی لگام میرے ہاتھ میں ہے۔ ایسا نہیں تھا۔ ایک ٹھوکر نے مجھے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میری قبر میں کوئی اور لیٹا ہے۔ میں نے اس کی لاش کو دوبارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سوچا کہ یہ میں ہو سکتا تھا۔ اس خیال سے مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ آخر مجھے کس نے بچا لیا؟ کیا خود میں اپنی کوشش سے محفوظ رہا یا ذہانت سے بچ گیا؟ دولت کی طاقت میرے کام آئی، میرے دوست کام آئے نہیں۔ یہ وہی دستے غیب تھا جس نے ریلوے اسٹیشن پر میری طرف آنے والی گولی کا رخ بدل دیا، جس نے فرشتہ اجل کو پہلے سے بتا رکھا تھا کہ شباہت کچھ نہیں، قضا جس کی آئی ہے اسی کو نشانہ بنانا ہے۔ بس ایک بہانہ بن گیا۔ ریلوے کراسنگ پر گاڑی کا رکنا، میری جگہ لینے والے کو لوگوں نے شاہ عالم سمجھ کے مار دیا۔ اس حادثے نے مجھے اندر سے توڑ پھوڑ دیا۔ میں اپنا سارا غرور اور تکبر بھول گیا۔ میں کس منہ سے خدا کا شکر ادا کرتا، لیکن میں نے طے کیا کہ اب میں اپنی زندگی کی اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ میں گزرے ہوئے ہر دن کی ہر غلطی کا، ہر گناہ کا اور ہر جرم کا کفارہ ادا کروں گا۔ میں وہ سب نہیں کروں گا جو شاہ عالم نے پہلے کیا۔ شاہ عالم کو خدا نے ایک نئی زندگی دی تھی، میں نیا شاہ عالم بن کے دکھاؤں گا۔ وہ سحرزدہ سی بیٹھی تھی۔ مجھے احساس تھا کہ آس پاس کے کمروں سے دیکھنے والی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں گی اور کان شاید میری گفتگو سن رہے ہوں گے۔ چنانچہ جو کچھ میں شبنم کو قائل کرنے کے لیے بتا رہا ہوں وہ کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ میں بے خوفی سے بات کر رہا تھا۔ اس وقت میں نے اپنی ساری توانائی کے ساتھ ایک جھوٹ کو منطقی دلیلوں، جذباتی تاثرات اور انداز خطابت کی ڈرامائی کیفیت سے سچ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کی مزاحمت کمزور ہو رہی ہے اور اس کے یقین کی دیوار میں رکھنے نمودار ہونے لگے ہیں۔ یہ میری بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر میں آج شبنم کی نظر کے ساتھ اس کے دل کو بھی قائل کر لیتا کہ میں ہی شاہ عالم ہوں، اور مجھ میں جو تبدیلی اسے محسوس ہوئی ہے وہ حالات کی پیداوار ہے، اور میری نیت سے وہ میری ٹرانس میں آ چکی تھی اور یہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے جو بات کبھی سر عام نہیں کہی، کسی کو نہیں بتائی، وہ آج صرف اسے خلوت میں بتا رہا ہوں، صرف اسے کیونکہ وہ شبنم ہے۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا جس میں وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑتی رہی اور میرے پیچھے کی دیوار کو گھورتی رہی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے شبنم، میں نے بالآخر تھکے ہوئے لہجے میں کہا، مگر میں تمہارا جذباتی یا جسمانی احتسال نہیں کروں گا۔ جو کچھ آج تک میں نے کیا اسے بھول جاؤ، میری ہر زیادتی کو اور ظلم کو معاف کر دو۔ وہ ایک خود غرض، ہوس پرست اور کمینہ شخص تھا جس نے تمہاری محبت کو بھی رسوا کیا اور تمہیں بھی تمہارے خلوص کی قدر نہیں کی اور تمہیں عزت نہیں دی۔ میں یہ جھوٹ نہیں بولوں گا کہ مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ ہم اپنے پرانے تعلق کا نیا سفر نیک نیتی کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بن کر پہلے کی طرح، مگر بے غرض۔ آگے کیا ہوگا، ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی، یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ لیکن کیا؟ اس نے نظر اٹھائے بغیر جذبات سے عاری اور سپاٹ لہجے میں کہا۔
رفاقت کی بنیادیں زیادہ استوار بھی ہو سکتی ہیں، تعلق مستقل بھی ہو سکتا ہے، ناگزیر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پھر کھڑی ہو گئی۔ بیوقوف مت بناؤ مجھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیوقوف آج تک بناتا آیا تھا، اب نہیں بناؤں گا۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے تمہاری ناقدری کی، تمہیں وہ اہمیت نہیں دی جس کا اہل تم نے خود کو بارہا ثابت کیا۔ تمہارے اعتماد کا صلہ میں نے فریب اور عدم اعتمادی سے دیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ بگولے کی طرح اٹھی تھی، غبار کی طرح بیٹھ گئی۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ آ جائے گا، اس کا انحصار وقت پر ہے جو آنے والا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ کو تھپکا۔ میں کوئی سبز باغ نہیں دکھا رہا ہوں، کوئی وعدہ نہیں کر رہا ہوں، کوئی جذبات کا جال نہیں بچھا رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہارے سہارے کی، تمہاری مدد کی، کیونکہ میں اکیلا کر دیا گیا ہوں، میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس نے پھر کہا، تم بیوقوف بنا رہے ہو مجھے۔ میں نے کہا، آزما کے دیکھو، ایک بار نہیں 10 بار۔ میں وہ پہلے والا شاہ عالم نہیں ہوں۔ وقت نے مجھے بڑا اچھا سبق سکھایا ہے۔ اچانک تم میرے لیے ناگزیر اور اہم ہو گئی، اس لیے نہیں کہ تم ایک حسین عورت ہو، وہ تو تم ہو۔ میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں، مگر تم جانتی ہو کہ میں ایک وفادار شوہر کبھی نہیں تھا۔ میں رکشی کا بھی مجرم ہوں، وہ میرے ساتھ خوش نہیں تھی، یہ میرا جبر تھا کہ اس کو میری شریک حیات بن کے رہنا پڑا۔ میں اپنی ازدواجی زندگی کی ناکامی کا سکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ میں نے اس پر جھوٹ کا پردہ ڈالے رکھا۔ رکشی سے کہا کہ میرے لیے اس کو قتل کرنا زیادہ آسان ہوگا، طلاق دینا نہیں۔ وہ ڈرتی تھی مجھ سے، اور جو ڈرتا ہو وہ غلام ہو سکتا ہے، دوست نہیں ہو سکتا۔ خوف سے محبت پیدا نہیں ہوتی، نفرت جنم لیتی ہے، وہ نفرت کرتی ہے مجھ سے۔ مجھے معلوم ہے میں اس پر مزید ظلم نہیں کروں گا۔ میری بزدلی کی سزا اسے کیوں ملے، میں اسے کہہ دوں گا کہ وہ چاہے تو مجھ سے آزادی حاصل کر سکتی ہے۔ یہ سب آنے والے وقت کی باتیں ہیں۔ کیا تقدیر مجھے اس کی مہلت دے گی، یہ میں نہیں جانتا۔ دشمن ہر طرف سے حصار قائم کر چکے ہیں، انہوں نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ میں اب پارٹی کا چیئرمین بھی نہیں رہا ہوں۔ غداروں نے مجھے آؤٹ کر دیا ہے، ان کی سازش بہرحال کامیاب ہو گئی ہے۔ میری زندگی محفوظ نہیں رہی۔ گزشتہ رات میرے گھر پر فائرنگ ہوئی تھی، آج وہ یہاں حوالات میں مجھ پر گولیاں برسا کے جا سکتے تھے۔ وہ مسکرائی، تم ضرورت سے زیادہ گھبرا گئے ہو۔ میں نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ میں اطمینان سے کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ آج کوئی چیز میرے قابو میں نہیں ہے، کوئی میری سننے والا نہیں ہے۔ میں دوہرے قتل کے جھوٹے الزام میں گرفتار ہوں، صرف اس لیے کہ خود بیوروکریسی نے میرے دشمنوں سے گٹھ جوڑ کر لیا۔ یہ سب تو ہوتا رہتا ہے سیاست میں، ہر بڑے لیڈر کے خلاف قتل، بغاوت، غداری اور ٹوپی سے بھینس کی چوری تک ہر طرح کے الزامات عائد کیے گئے، مقدمات کی تعداد بڑھائی گئی۔ میں سب جانتا ہوں، میری سپورٹ پارٹی کی قوت نہیں ہے، میرے حامی میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ میں ایک عام آدمی رہ گیا ہوں جس کی حمایت میں کوئی بیان نہیں دے گا، جس کے حق میں کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا، کوئی جلوس نہیں نکالے گا۔ مجھے قانون سے مدد حاصل کرنے کے حقوق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ لالچی کتے جو زبانیں نکالے میرے سامنے دم ہلاتے تھے اور ہڈی پر لپکتے تھے، اب گرا کے مجھے اپنے دانت دکھا رہے ہیں۔ تم اتنے بزدل اور کم ہمت کبھی نہ تھے۔ میں نے کہا، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا۔ مجھے تو یہ بھی ناممکن نظر آتا کہ مجھے یہاں تھانے میں ہلاک کر دیا جائے۔ پولیس مقابلہ ربش، اس نے کہا۔ منسٹر صاحب آج ہی ملیں گے تم سے، کل حبس بے جا کی درخواست دائر ہو جائے گی۔ یہ دوہرے قتل کا کیس ہے، یہ مت بھولو۔ کیا تم نے 2 قتل کیے ہیں؟ وہ بولی، نہیں تو پھر ان کو جو چاہے کرنے دو، 7 قتل ڈال دیں تمہارے کھاتے میں۔ میں ابھی تمہارے سامنے بات کرتی ہوں گلو چاچا سے۔ کہاں ہیں لاشیں، کہاں ہیں آلہ قتل؟ میں نے کہا، سب کے سامنے تو اسے گلو چاچا مت کہا کرو، وہ بہرحال DSP ہے۔ اس نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے۔ اس میں ہمت ہوتی تو مجھے روک کے دکھاتا۔ ذرا مجھے بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا، میں تمہیں کل بتاؤں گا تفصیل سے۔ کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ مجھے رپورٹ فائل کرنی ہوگی۔ میں نے کہا، ابھی مجھے بھی کچھ معلوم کرنا ہے، ساری تفصیلات کے ساتھ ایک ہی دھماکے سے گلو چاچا کی ایسی تیسی کر دینا۔ اچھا، میں اب چلتی ہوں، مجھے اور لوگوں سے بھی ملنا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔
میں نے کہا شبنم تم میرا ساتھ دو گی نا؟ اس نے مسکرا کے سر ہلایا۔ میں نئے شاہ عالم کا نیا روپ دیکھ کے فیصلہ کروں گی۔ میرا خیال تھا کہ شبنم سے ملاقات کی خصوصی اجازت دینے والے مجھے اس کے رخصت ہوتے ہی واپس حوالات کی سلاخوں کے پیچھے تشریف لے جانے کے لیے کہیں گے، اور میں اس کے لیے تیار بھی تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد ایک اسمارٹ قسم کا نوجوان سب انسپکٹر نمودار ہوا۔ میرا نام فرید عباسی ہے۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ اس وقت میں ڈیوٹی افسر ہوں۔ کیا مجھے کہنا چاہیے کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی؟ اس نے ٹوپی اتاری اور اسی کرسی پر بیٹھ گیا جس پر شبنم بیٹھی تھی۔ جی نہیں، میں جانتا ہوں کہ ہم سے مل کے کوئی خوش نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تم کو کچھ پوچھنا ہے یا میں حوالہ واپس چلا جاؤں؟ جناب فی الحال اسی کمرے کو سرکاری مہمان خانہ سمجھیں، کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیں۔ میں نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے خلاف الزامات کی نوعیت کتنی سنگین ہے؟ وہ مسکرانے لگا۔ کیا فرق پڑتا ہے اس سے آپ کو سر؟ مجھے تو مبارکباد دینی چاہیے آپ کو۔ میں نے حیرانی سے کہا کس بات پر؟ بڑی اچھی پبلسٹی پلان کی ہے آپ نے، میں تو قائل ہو گیا آپ کی ذہانت کا۔